بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم حضرت مجدد الفسانی کی حالات زندگی سبق نمبر 61 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات کیا تھے انہیں جانا، آپ کا فلسفہ دیکھا جس میں اخلاق، انسان، کائنات، ان تمام چیزوں کو ہم نے آپ کے نظریات کی روح سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں کی ہے، اور آپ کے نمایاں کارنامے اور خدمات و مصنفات کیا ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کی حیات پر اگر ہم ایک دائرانہ نگاہ ڈالنا چاہیں تو کچھ نکات یوں آتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کا نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ آپ 986 ہجری میں سرہند ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد منصور سرہندی ایک بزرگ عالم اور صوفی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور پھر آپ نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ آپ نے اس دوران حج بھی کیا۔ آپ نے 1007 ہجری میں سرہند میں خانقاہ قائم کی۔ آپ نے اپنے وقت میں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کی اور آپ نے تصوف کی حقیقی تعلیمات کو عام کیا، اور آپ کے طریقہ کار سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ آپ 1072 ہجری میں سرہند میں وفات پا گئے اور آپ کو سرہند میں ہی دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر ایک زیارت گاہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کی زندگی کے اہم واقعات یوں ہیں کہ آپ 986 ہجری میں سرہند ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کرنے کے بعد مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ 1007 ہجری میں آپ نے خانقاہ کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی اصلاح میں آپ مصروف ہو گئے، حقیقی تصوف کو عام کیا۔ 1072 ہجری سرہند میں ہی آپ وفات پا گئے۔ آپ کی تصانیف پر اگر ہم بات کریں تو آپ نے بہت سی تصانیف تحریر کی ہیں، جن میں سے کچھ اہم تصانیف یہ ہیں۔ تفسیر عزیزی، یہ تفسیر قرآن کی ایک اہم تفسیر ہے جس میں حضرت مجدد الفسانی نے قرآن کی آیت کی تفسیر تصوف کی روشنی میں کی ہے۔ نمبر 2، مکتوبات امام ربانی، یہ کتاب مجدد الفسانی کے مکاتیب کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات اور نظریات بیان کیے ہیں، اور آپ نے کچھ ردود بھی لکھے جس میں رسالہ رد شیعہ، یہ کتاب شیعہ عقائد کے رد میں لکھی گئی ہے، اور نبوت کے اس بات میں آپ نے ایک رسالہ لکھا، یہ کتاب نبوت محمدیہ کے اس بات میں لکھی گئی ہے۔ معارف لدنیہ میں آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں تصوف کی تعلیمات کو آپ نے ایک جامع انداز سے اس کا مجموعہ تیار کیا۔ تعلیقات عوارف کا رسالہ بھی آپ نے لکھا، اور یہ بھی تصوف کی کتاب عوارف المعارف کی شرح ہے۔ اور رسالہ مبدأ و معاد، یہ تصوفی کتاب مبدأ و معاد کی شرح ہے۔ اور رسالہ تحلیلیہ، یہ کتاب توحید کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ مزید آپ نے شرح رباعیات بھی لکھی، اور یہ رباعیات کا مجموعہ ہے جس میں مجدد الفسانی نے تصوف کی تعلیمات کو بیان کیا ہے، اور آپ نے مریدین کے لیے آداب کیا ہیں، آداب مریدین پر بھی آپ نے رسالہ لکھا۔ تصوف کے طالب علموں کے لیے یہ ایک رہنما کتاب ہے۔ آپ نے رسالہ مکاشفات لکھی جس میں مجدد الفسانی کے مکاشفات کا مجموعہ ترتیب دیا گیا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی سوانح نگاری پر مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں ایک طویل بحث میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ آپ کے نام کے ساتھ مجدد کا لاحقہ ہے، تو آپ کو مجدد کا لقب کیوں دیا گیا؟ نام آپ کا شیخ احمد سرہندی ہے، تو آپ کو مجدد کیوں کہا جا رہا ہے؟ ابو داود شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی یبعث علی رأس کل 100 سنۃ، اللہ تعالی ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجتے ہیں جو اس صدی میں، یعنی ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، اور اس صدی میں جو خرابیاں اور فساد اور بگاڑ آ گیا تھا بدعات وغیرہ کا، تو وہ مجدد تجدید کا کام کرتا ہے اور ان خرافات کو، بدعات کو رد کرتا ہے۔
تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مجدد اس لیے کہا جاتا ہے، علماء نے کہا کہ آپ نے تصوف میں جو کام کیا ہے یہ تجدیدی نوعیت کا کام تھا کہ آپ نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، لہذا آپ کو مجدد الفسانی کہا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی کا نام و نسب کیا ہے؟ اس کتاب سے میں کچھ اقتباسات اور کچھ اہم نکات آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اس خاک نشین خرقہ پوش درویش سیرت مصلح کا اس میں گرامی احمد تھا، لقب بدر الدین تھا، کنیت ابو البرکات تھی، اور عرف میں آپ کو امام ربانی کہا جاتا ہے۔ مذہب یعنی فروعی مسائل میں آپ حنفی تھے اور طریقہ آپ کا مجددیہ تھا، جو تمام دیگر طرق کے کمالات کا جامع ہے۔ نسب کے لحاظ سے اگر ہم مزید دیکھیں تو آپ کی رگوں میں بہت سے اولیاء صلحاء بلکہ ملہم اور محدث من اللہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ لکھتے ہیں کہ اس مشہور فاتح اعظم کا خون آپ کی رگوں میں تھا، جس کے نام اور جاہ و جلال اور عظمت و غیبت سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہے، جس نے اپنے قوت بازو اور روحانی زور سے حکومتوں کے تخت الٹ دیے تھے اور سلطنتوں کی بنیادیں اس نے ہلائیں، ٹوٹے ہوئے قبضے اور چھتڑے سے بندی ہوئی تلوار کی جنبش سے جبابر عالم کو سر نگوں کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نسب ملتا ہے ان کا حضرت فاروق اعظم سے، جہاں کے بادشاہوں پر اثر ہے جن کی دہشت کا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور 28 واسطوں سے آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک آپ کا نسب نامہ جا ملتا ہے۔ یہاں پر وہ تمام واسطے نقل کیے گئے ہیں۔ مزید ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 7 واسطوں سے کعب پر جا ملتا ہے، اور کعب کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 550 برس قبل کا زمانہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی صاحب کا سلسلہ طریقت کیا تھا؟ ابھی گزرا کہ آپ مجددیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اکثر طریقہ نقشبندیہ کی تعریف کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کشفی نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ مرکز اور شاہراہ پر واقع ہے۔ اگرچہ تعلق آپ کا دوسرے طریقے سے تھا لیکن آپ نقشبندیہ کے مداح تھے۔ فرماتے ہیں لیکن ہماری نظر میں کوئی اس طریقے کا صاحب نہیں جس کی ہم نشینی سے اس طریقے کی برکتیں حاصل کی جائیں، چونکہ آپ خود ایک اعلیٰ درجے کے ایک ولی کامل اور بزرگ تھے، تو آپ سلسلہ نقشبندیہ کے مداح تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جس کی صحبت سے اور ہم نشینی سے میں اس طریقے کی برکتیں سمیٹ سکوں۔ آپ کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ ابھی گزرا تھا کہ آپ فروعی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور مقلد تھے، اصول میں اور تصوف میں آپ شیخ اکبر یعنی شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر نظر آتے ہیں اور ان کے متبع ہیں، اور انہی کے عقائد کے مقلد ہیں۔ ان کے کلام کے دقائق اور اسرار کے بیان میں آپ ید طولہ رکھتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ اکبر کی مشکل ابحاث کو آسان تعبیرات میں بیان کرنے کے ماہر تھے۔ مسئلہ وحدت وجود کی تفہیم وجودی طریقے سے کرتے اور فرماتے کہ ہمارا حال و مشرب یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے واحد حقیقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں ابھی سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، لیپ ٹاپ اور موبائل یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اسکرین دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ نظریہ نہیں رکھ رہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ العیاذ باللہ حلول کا نظریہ ہے اور اللہ تعالیٰ حلول کر کے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی اور چراغ کی روشنی بجھ جاتی ہے، تو حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جو وجود ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقی وجود نہیں ہے، واحد حقیقی وہ ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے، باقی سارے وجود فنا ہونے والے ہیں، یہ مراد ہے، اور اسی کو وحدت وجود سے تعبیر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جو بعنوان کثرت نمودار ہوا ہے۔ سب سے تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ باوجود کہ حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کا مشرب وحدت وجود تھا اور آپ اس مقام کے سخت مغلوب الحال بھی تھے، لیکن پھر بھی کتاب و سنت نبویہ سے بال بھر تجاوز نہیں کرتے تھے۔ جس درویش کو ذرا بھر بھی خلاف شریعت پاتے اس کی صحبت کو فوراً ترک کر دیتے اور ہرگز اس کے ولی ہونے کا اعتبار نہ کرتے تھے۔
حضرت مجدد صاحب کا جب آخر وقت آیا اور نظر کی کیفیت تھی تو آپ فرمانے لگے کہ بات وہی ہے جو شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ آپ کے صاحبزادے آپ کے سراہانے کھڑے تھے، فرمانے لگے کہ حضور وہ کیا بات ہے جو شیخ عبد القدوس نے فرمائی تھی؟ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا حقیقت حق سبحانہ و تعالی ہستی مطلق ہے، لیکن لباس کونیہ محجوبوں کی آنکھوں پر ڈال کر انہیں دور اور محجور رکھتا ہے۔ یعنی حقیقت حق سبحانہ و تعالی ہستی مطلق ہے، اللہ تعالی کی ہی ذات ہے، لیکن یہ عالم کے پردے ہماری آنکھوں پر پڑ گئے ہیں جو ہمیں اس حقیقت سے دور اور محجور رکھتے ہیں، اور ہم اس حقیقت کا مشاہدہ اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو کچھ وصیت فرمائی، یعنی آپ کے بیٹے نے کہا، تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا بس تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں، اور میں اہل بیت کی محبت میں سرشار اور بحر نعمت میں مستغرق ہوں۔ محبت اہل بیت سے ہے اور نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھرپور کی ہے، اور وصیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھلانا، اور بالآخر 80 سال کی عمر میں آپ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی کو خیر بات کہہ کر دار ابدی کی جانب کوچ فرما گئے اور محبوب حقیقی سے جا ملے۔ خلاصہ درس، شیخ احمد سرہندی 986 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1072 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ نقشبندی سلسلے کے مداح تھے، قرآن و سنت کے پیروکار تھے، اور اسلامی تعلیمات کی ترویج میں آپ نے اپنی بھرپور خدمات انجام دی۔ شیخ اکبر شیخ ابن عربی کی تعلیمات سے آپ متاثر اور مغلوب الحال بھی تھے۔ 28 واسطوں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات، آئندہ درس سے ہم اہم فلسفی اور کلامی مباحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اہم متقدمین و متاخرین ان کا بیان مکمل کیا۔ اب ہم چند اہم مباحث کو شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔